وہ رحمت عالم کا لقب جس کو ملا ہے، وہ نور خدا نور خدا نور خدا ہے، وہ صلی علی صلی علی صلی علی ہے۔ پچھلے جمعہ سے سود کے عنوان پر بات چل رہی تھی۔ سود اور رشوت یہ ایسے گناہ ہیں کہ مسلمان اس کو گناہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سود اور رشوت یہ دو گناہ کے اندر تقریباً مسلمان سود اور رشوت کے اندر مبتلا ہے، اور سود مختلف زاویوں سے ہماری زندگیوں کے اندر داخل ہے، اور قرآن میں اس کے کیا حکمات ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے متعلق کیا کہا، سود کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام کی کیا تعلیمات ہے، میں نے تفصیل سے قرآن احادیث گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ سود کا لینا بھی حرام ہے، سود کا دینا بھی حرام ہے، کسی بھی صورت میں سود کا لینا بھی حرام ہے، سود کا دینا بھی حرام ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ میں آگے بتاؤں گا کن حالات کے اندر سود کا پیسہ استعمال کرنے کی کچھ گنجائش نکل سکتی ہے، ورنہ تو لوگ آج اچھے حالات میں بھی سود کا استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ گھروں کے اندر فقر و فاقے نہیں ہیں، سود پر پیسے لا کر دعوتوں میں اڑا رہے ہیں، سود کا پیسہ انٹرسٹ کا پیسہ لا کر باجا گھروں کے اندر شادیوں کے موقع پر ناچ گانے پر پیسہ اڑا رہے ہیں، سود کا پیسہ انٹرسٹ کا پیسہ لا کر دعوتوں کو، تمام دعوتیوں کو دعوت دے کر سود کے پیسوں سے کھلا رہے ہیں، سود کا پیسہ انٹرسٹ کا پیسہ لا کر بچہ پیدا ہونے پر اس کی دعوتیں کی جا رہی ہیں، انٹرسٹ کا پیسہ لا کر بچوں کا برتھ ڈے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ مسلمان گھروں کے اندر سود داخل ہوتا جا رہا ہے، اور ہم اپنے ایمان کی فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا حدیث مبارکہ میں، جو گزشتہ مہینہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا، سود کا 1 درہم کھانے والا ایسا ہے جس نے اپنی ماں سے 36 مرتبہ منہ کالا کیا، سود کا 1 پیسہ کھانے والا ایسا ہے جس نے اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کیا ہے۔ اب سود کسے کہتے ہیں وہ سمجھیے، قرض لے کر، قرض آگے والا، قرض کسے، وہ سود کسے کہا جاتا ہے، ربا کسے کہا جاتا ہے۔ ضرورت کے وقت ہم نے آگے والوں سے پیسوں کا مطالبہ کیا، اس نے ہماری ضرورت کے مطابق پیسے دیا، اب وہ دوہری رقم کا مطالبہ کر رہا ہے، 3 گنا 4 گنا رقم کا مطالبہ کر رہا ہے، اسی کو سود کہا جاتا ہے۔ مثلا کسی شخص کو پیسوں کی ضرورت تھی، کسی شخص سے مثلا زید کو پیسوں کی ضرورت تھی، عمر نے اس کو قرضہ دیا اور دیتے وقت یہ کہا کہ میں تجھے 1 لاکھ دے رہا ہوں، دیتے وقت مجھے 2 لاکھ دینا پڑے گا، 3 لاکھ دینا پڑے گا، اس کو سود کہتے ہیں۔ آگے والوں کا خون چوسنا، آگے والوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، یتیموں کی مجبوری کو نہ سمجھنا، بیواؤں کی مجبوری کو نہ سمجھنا، ان کے ضرورت کے وقت پیسہ دینا اور ان سے 3 گنا 4 گنا پیسے واپس لینا، اسی کو سود کہا جاتا ہے۔ علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے، ہر وہ قرض، علماء کرام نے لکھا ہے، ہر وہ قرض جو فائدے کو لے کر آئے، ہر وہ قرض جو نفع کو لے کر آئے، وہ سود کے اندر داخل ہے۔ مثلا کسی شخص نے کسی کو پیسے دیے، کسی بھی قسم کا وہ فائدہ پیسہ لے کر آ رہا ہے، وہ پیسے جو قرض دیا، دینے والا اس کو کسی بھی قسم کا فائدہ دے رہا ہے، اس کے عوض، اس کو سود کہا جاتا ہے، سود کے اندر وہ بات داخل ہے۔ ایک صحابی نے تابعی کو نصیحت کی،
ایک تابعی کسی ملک کے اندر جا رہے تھے تو ایک صحابی نے جاتے وقت اس تابعی کو نصیحت کی، تم جس ملک کے اندر قدم رکھنے والے ہو، تم جس ملک کے اندر سفر کر رہے ہو، تمہارا سفر کا ارادہ جس ملک کے اندر ہے، جس ملک کے اندر تم جا کر تجارت کرنے والے ہو، جس ملک کے اندر تم جا کر کاروبار کرنے والے ہو، جس ملک کے اندر تم جا کر خرید و فروخت کرنے والے ہو، وہ ملک ایسا ملک ہے، اس ملک کے اندر سود سر چڑھ کر بولتا ہے، اس ملک کے اندر ربا سر چڑھ کر بولتا ہے، اس ملک کے اندر سود ان لوگوں کی گھٹی کے اندر داخل ہے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کو بچا کر رکھنا۔ تو اس صحابی نے تابعی کو نصیحت کی، جس ملک کے اندر تم جا رہے ہو، جس ملک کے اندر تم خرید و فروخت کرنے والے ہو، کاروبار کرنے والے ہو، جس کسی کے ساتھ تم قرض کا معاملہ کرنے والے ہو، کاروبار کا معاملہ کرنے والے ہو، اگر تم کسی کو قرض دے دے، اگر وہ اس کے عوض تم کو گھاس کا تنکا یا جو کا تنکا بھی اگر تم کو قرض کے عوض دے دیتا ہے، تب بھی قبول نہ کرنا، کیوں فَإِنَّهُ رِبَا، کیونکہ وہ سود ہے، وہ سود کے اندر داخل ہے۔ جس کسی کی مجبوری کے وقت اگر تم نے قرض دے دیا، کیونکہ ان لوگوں کی ذات کے اندر، ان لوگوں کی گھٹی کے اندر یہ بات داخل ہے، سود ان لوگوں کا اوڑھنا بچھونا ہے، سود ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر داخل ہے۔ تو جب تم کسی کو قرض دو گے، واپس لیتے وقت خیال رکھنا، اگر وہ تم کو زیادتی کا مطالبہ تو تم نہیں کرو گے، اگر وہ اپنے خوش ہو کر اگر وہ تم کو دے رہے ہیں، اگر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے تم کو ایک گھاس کا تنکا بھی دے دے، جو کا تنکا بھی دے دے، تو اس کو ہرگز قبول نہ کرنا، کیونکہ وہ ربا ہے، کیونکہ وہ سود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم نے کسی کو قرض دیا، اگر وہ قرض واپس کرتے وقت قرض کے عوض تم کو اگر وہ بکری کا کھر دے دے، بکرے کا یا بکری کا کھر دے دے، جو بکرے کا پیر کا نچلا حصہ ہوتا ہے، قرض کے عوض اگر تم کو وہ دے دے یا اپنی سواری پر سوار کر دے، تو یہ بھی سود ہے، سود کے اندر داخل ہے۔ یہاں تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں کسی شخص کو قرض دے رہا ہوں، اگر وہ قرض واپس کرتے وقت اگر میں نے اس کو قرض دیا، وہ احسان یاد رکھتے ہوئے اگر وہ مجھے بکری کا کھر دے رہا ہے، اور اگر وہ مجھے بکری کا کھر دے رہا ہے یا احسان کے بدلے مجھے سواری پر سوار کر رہا ہے، یہ بھی سود کے اندر داخل ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، جن کی اقتداء ساری دنیا کرتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کو قرض دیتے تو اس کے گھر کے سامنے سے گزرنا چھوڑ دیتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کو قرض دیتے، اگر کوئی قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے آتا، اپنی پریشانی لے کر آتا، اپنی مصیبت لے کر آتا، اپنے دکھ درد مصیبت کو سامنے لے کر آتا، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی ضرور مدد کرتے، ضرور اس کو قرض دیتے۔ اور اگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مقروض جس کو قرض دیے، اگر جاتے وقت اگر دھوپ زیادہ ہوتی اور گرمی ہوتی، اگر بارش برستی، تو جس کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرض دیتے تو اس کے گھر کے سائے کے اندر بھی نہیں کرتے، کہیں یہ سود کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ میں اس کو قرض دیا ہوں، کہیں میرے دل و دماغ کے اندر یہ نہ ہو جائے میں نے اس کو قرض دیا ہے، اس کے احسان کے بدلے میں یہ مجھے میرا جان پہچان کا ہے، بارش ہو رہی ہے یا دھوپ سخت ہے، دیوار کا سہارا لے لیتا ہوں، اتنا بھی کھڑنا ہمارے بزرگوں نے گوارا نہیں کیا ہے۔ آج لوگ بھوگتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے تھے ویسے تھے۔ تو ہمارے اکابرین نے سود کے سلسلے میں، حرام کے سلسلے میں یہاں تک احتیاطی کی ہے، حلال و حرام کی یہاں تک احتیاطی کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سود لینے والے پر لعنت فرمائی، سود دینے والے پر لعنت فرمائی، اور سود کے گواہ بننے والے پر لعنت فرمائی، اور مکاتب جو سود کے سلسلے میں لکھتا ہے اس پہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔
سود حرام ہے، قیامت تک سود حرام ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے بھی سود حرام تھا، آج بھی سود حرام ہے، اور تا قیامت تک سود حرام رہے گا۔ کوئی سود کو حلال نہیں کر سکتا، سود حرام ہے، حرام رہے گا۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں، صدقہ و خیر خیرات کو بڑھاتے ہیں۔ ظاہر میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سود بڑھاتا ہے مال کو اور صدقہ و خیر خیرات گھٹاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں سود کو گھٹا دیتا ہوں۔ سود سے جو پیسہ آتا ہے، سود پہ پیسے دے کر جو کماتا ہے، اس کو پریشانیوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہوں، مصیبتوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہوں، دکھ درد مصیبتوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہوں۔ ایک جھٹکے کے اندر اسے سود کی کمائی ہوئی دولت کو انگار لگا دیتا ہوں۔ اور جو صدقہ و خیر خیرات کرتا ہے میرے نام پر مجھے راضی کرنے کی نیت سے غریبوں میں مدد کرتا ہے، مسکینوں میں مدد کرتا ہے، مجبوروں میں مدد کرتا ہے، اور مجبوروں کی جو مدد کرتا ہے، جو صدقہ و خیر خیرات کرتا ہے، اس کے مال کو بڑھاتا ہوں، بے انتہا بڑھاتا ہوں، اتنا بڑھاتا ہوں آخر کار وہ گن نہیں سکتا۔ صدقہ و خیر خیرات کرنے والے کے مال کو اتنا بڑھاتا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو آج ہاتھ بدل قرض لینے والا ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ ہماری قوم بھی پریشان ہے، ہماری مسلم علاقوں کے اندر، مسلمانوں کے علاقے، پرانے شہر کے علاقے سود گردن تک سود کے پیسوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایسے ٹرسٹوں کو قائم کرنا چاہیے، ایسے تنظیموں کو قائم کرنا چاہیے، ایسے تنظیموں کو وجود کے اندر لانا چاہیے جو غریبوں کی وقت ضرورت مدد کرے، ان لوگوں کو قرض دے۔ لیکن تنظیمیں بنتی ہیں، لیکن قصور ہمارا یہ ہے کہ ہم وقت پر قرض لیتے، وقت پر قرض نہیں دیتے۔ قرض ہم لوگوں کو لینا معلوم، لیکن دیتے وقت ہم لوگوں کو قرض یاد نہیں رہتا۔ آج دیں گے، کل دیں گے، کس کا باقی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، تم کہاں جا رہے ہیں۔ قرض دینے کے بعد یہ باتیں ہمارے مسلم معاشرے میں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے تنظیموں کو بھی چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ پرانے شہر کے علاقے اور مسلمان عورتیں اکثر سود کے اندر مبتلا ہیں۔ غیر مسلم آ کر ہمارے مسلمان عورتوں کو سود دے کر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے متعلق یہ فرمایا ہے، سود حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب کسی سے قرض لیتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت مقررہ پر ادا کر دیتے۔ آج کے زمانے میں قرض لینا بہت سارے لوگوں کی مجبوری بن چکی ہے۔ آج کے زمانے میں بہت سارے مسائل ہیں، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، مسلمان پریشان ہیں، کما رہے ہیں، گھروں پر کرایہ ڈال رہے ہیں، گھروں کے اندر بچوں کے اسکولوں کی فیس ہے، بچوں کو کھانے پینے کا خرچہ ہے، بہت سارے مسائل، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور قرض لینا آج لوگوں کی مجبوری بن چکی ہے۔